بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ پہلے تو میں کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہتا تھا، لیکن آج کل جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں تو اس کے اوپر میں جو یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ تو جو آج کل ہو رہا ہے یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے اور نہ کہ حکومت وقت نے کیا ہے، مطلب ایک عام عدالت نے نہیں، عدلیہ اول، ٹھیک ہے، جس کو اسلام کے اندر ہم بہت بڑی ویلیو دی گئی ہے، اس کے خلاف جانا اسلام میں پہلی بات تو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قاضی اول کے خلاف جانا آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، آپ نہیں جا سکتے ہو، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ یہ آپ خود اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے خود کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہیں یہ حدیث اور قرآن دونوں کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے کسی خلیفہ نے کبھی کسی عدالت کے فیصلے کے سامنے یوں تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ کیا، حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ عمر کو بلایا گیا تو عمر نے عام عدالت میں اب خود کو جواب دہ سمجھا۔ تو آپ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمر اور علی سے بھی بڑھ کر ہیں، کہ ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہیں؟ اسی طرح نا ایسا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر اور ان کے حکم کو نہ مان کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں؟ تو یہ آپ غلط ہیں، آپ اس کے اوپر درست نہیں ہیں، آپ کو میں درست نہیں سمجھوں گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھوڑ کر آپ اس بات کر رہے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے جا رہے ہیں۔ اس پاک ہستی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کو جس نے گارنٹی دی ہے نا، اس کی شان بہت بلند ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کی طاقت کی پابندیوں کی ضرورت نہیں، وہ جب کرتا ہے تو کر جاتا ہے۔ جب وہ اپنے جلال میں آتا ہے، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تو اتنی عزت دے نہیں سکے، آپ کی اولاد کو ہم اتنی عزت تو دے نہیں سکے، اور ان کو جو عزت ملی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے، جس میں امام حسن، حضرت فاطمہ، امام حسین، حضرت علی آپ کے کزن، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صحیح بخاری اٹھا کے لیں، آپ ابو داؤد اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو مل جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ، جن کے اوپر آپ درود بھیجتے ہیں، میں درود بھیجتا ہوں، اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ خود درود بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ وہ درود کیا ہے؟ درود ابراہیمی، جس کے اندر آل محمد اور اہل محمد دونوں پر درود بھیجا جاتا ہے، جو سب سے بڑا درود ہے، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود کی ویلیو سب درودوں سے بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ درود اپنے اوپر بھیجا ہے۔ نہیں ہم نے وہ کیوں پڑھنا ہے؟ ہم تو وہ درود بھی نہیں پڑھتے۔ علیہ السلام حضرت علی کے نام کے ساتھ لگے نہ لگے، امام حسین کے ساتھ لگے نہ لگے، ہم نے درود بھی ایسے ایسے بنائے ہوئے ہیں، ہم وہ والا درود کا ورد ہی نہیں کرتے، ہم درود ابراہیمی کی ورد ہی نہیں کرتے، ہم ہر
جماعت نے اپنا ایک درود بنایا ہوا ہے، اسی کو عمل کرتے ہیں. تو آج جو بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لو، اس کے ترجمے کے اندر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اتنا بڑا بغض اور آل محمد کے ساتھ، اور تم یہ باتیں کرتے ہو. یہ تمہاری ہی ترجمہ کی ہوئی کتابوں میں یہ اسی طرح ہے. تم ابھی جا کے ان کی ترجمہ کی ہوئی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، انہی کی مکتب فکر سے چھپتی ہیں اور انہی کے لوگ چھاپتے ہیں. اور تم بات کرتے ہو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانا چاہتے ہو. تمہاری ضرورت نہیں ہے انہیں، اسے تمہیں اور میری ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں کو فرق پڑتا ہے. وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، ان پہ اللہ کا کرم ہے، اور اس پہ اللہ اور اس کے نیک بندے اور فرشتے سب درود و سلام بھیجتے ہیں، اس پر بھی اور اس کی آل پر بھی. اور کسی بے گناہ کو مار کے تم خدا کے نبی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. کسی بے قصور کو برباد کر کے تم کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم پر حرام ہے اپنے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت. جو آج کل سڑکوں پہ ہو رہا ہے، اس میں نہ مسلمان بھائی کی عزت محفوظ. تمہیں تو میرے آقا کی سیرت ہی سمجھ نہیں آئی، تمہیں میرے آقا کی سنت ہی سمجھ نہیں آئی، تمہیں تو میرے آقا کا فرمان ہی سمجھ نہیں آیا، تمہیں تو قرآن ہی سمجھ نہیں آیا. تم کس طرح مسلمان ہو؟ مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو کسی کو نہ حق قتل کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو نہ حق بات کے اوپر بھی چڑھا رہے. خلیفہ وقت کی بات تم ماننا تو فرض ہے تم پر. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد اپنے حکمرانوں کی بات کو ماننا. میرے بعد بے شک میرے بعد تم میں بہت سے فسادات ہوں گے. یہ سب ابو داؤد میں 4607 یہ حدیث ہے. اور اس کے اندر اس کے روی اور اس کی اور روایات بھی موجود ہیں جو دوسری کتابوں میں بھی ہیں، جس میں ترمذی میں 2676، ابن ماجہ میں 42، سنن نسائی میں 1569. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے اور اپنے بعد کے حکمرانوں کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ وقت کی بات کو سننے پر بھی زور دیا کہ آپ ان کی بات سنیے. لیکن یہاں پہ خلیفہ وقت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اسلام کے سب سے بڑے ستون انصاف کی بات ہو رہی ہے. اسلام کبھی اللہ کا نبی نہیں چاہے گا، کبھی قرآن نہیں چاہے گا، کبھی خدا نہیں چاہے گا جو کہتا ہے کہ فرقان ہے میری کتاب، جو کہتا ہے فرقان ہے میری کتاب، میں نے زمین و آسمان کے اندر ایک توازن رکھا ہے تاکہ تم میرے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو. وہ کبھی نہیں کہے گا کہ تم کسی میرے بندے کے اوپر نا انصافی سے کچھ بھی کرا دو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو آپ کسی پر کچھ بھی لاگو کروا سکتے ہیں، آپ کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ اتنے سچے ہیں، قرآن کی آیت ہے، آپ اتنے سچے ہیں تو دلیلیں لے آؤ، عدالتوں کے اندر دلیلیں لے آؤ، حق بات لے آؤ. آپ جو اور جس بات کے اوپر اس کو سزا دی نہیں جانی تھی وہ تو اس پہ لگتا ہی نہیں ہے. جو حضرت عمر کا بنایا ہوا قانون ہے، جو حضرت عمر نے جس کے اوپر حضرت عمر سے یہ بات چلی ہے، وہ سزا تو ایک مومن کو دی گئی تھی، ایک مسلمان کو دی گئی تھی، ایک ایسے شخص کو جس کا ایمان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو یہ سزا دی گئی تھی.
کسی یہودی کسی عیسائی کو نہیں دی گئی تھی. آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ آپ کا نبی جس کے پاس پورا موقع تھا طائف کے لوگوں کو ملیاں میٹ کروا دیتا؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میکائیل علیہ السلام سے زیادہ طاقت رکھتے ہو؟ ہر میکائیل علیہ السلام پیش ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں کہ میں ان طائف والوں کو چٹانوں کے بیچ میں پیس دوں، ان کو آٹے کی مٹی کر دوں، آٹا مٹی کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور ان کے حق میں دعا کی. کیا کیا؟ دعا کی. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. میرا نبی کبھی بدلہ نہیں لیا کرتا. میرا نبی اپنے سے ہونے والی زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا. میرا نبی تو انسانیت کا وہ دریا تھا جس کی کوئی حدیں نہیں. میرا نبی تو رحمت کا وہ سمندر تھا جو پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ کیسے چاہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی انسان کو اس طرح تکلیف دے؟ آپ تو مسکینوں کے ساتھی تھے. جو آپ کو نہیں مانتا تھا آپ اس کی بھی مدد کرتے تھے. تم کس طرح اس نبی کی امت میں سے ہو جو ایک مومن کا نقصان کر رہا ہے، جس کا مال ہی تم پہ حرام ہے. حرام چیز کے پاس جا کر پھر تم کہتے ہو ہم سچے عاشق نبی ہیں. تم سچے عاشق نبی ہو ہی نہیں سکتے. سچا عاشق نبی کبھی کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچائے. مسلمانوں کیوں، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی پرندے کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ تم میں وہ بات ہی نہیں. کیونکہ تم میں وہ بات ہی نہیں جو تم سے پہلوں میں تھی. جو رسول اللہ کا حق جانتے تھے تم میں وہ سمجھ ہی نہیں. تمہیں تو نہ قرآن نہیں سمجھ آیا، نہ تمہیں آیتیں سمجھ آئی، اور تم نے لوگوں کو کیا سمجھانی ہے. خادم حسین رضوی مولانا صاحب، آپ کو میں صرف یہی کہوں گا، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دینا تو جائز ہی نہیں. ممبر رسول کے اوپر گالیاں دینا جائز ہی نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عام دنیا میں، عام زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سخت نفرت ہے اس شخص سے جو گالیاں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کی سب سے پہلی نشانی کون سی بتائی ہے؟ بد زبانی. آپ جس معاملے میں بھی بات کر رہے ہو، اگر آپ بد زبان ہیں تو قرآن نے پہلی نشانی منافقین کی کیا بتائی ہے؟ تو آپ اپنا آپ ٹھیک کریں، اسلام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اسلام کو تمہاری اس مدد کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو تمہاری اس بھیک کی ضرورت نہیں ہے. خدا تمہاری اس بھیک اور تمہاری اس حرکتوں سے پاک ہے. تم اس کو چاہیے ہی نہیں. اس کو نہ ابراہیم سے اس کا بیٹا چاہیے تھا، نہ اسماعیل کے اس گلے پہ وہ چھری چلنے دینے کی وہ چاہت تھی، نہ یوسف کو یوں قید خانوں میں بھٹکنے کی چاہت تھی. نہیں، یہ اس کی چاہت نہیں تھی. ایسی اس کی وہ نہیں تھی. یہ اس کی قوت تھی، یہ اس کا حکم تھا. اور یہ جب حکم آتا ہے تو میکائیل کے بھی پر چڑھ جاتے ہیں. اور یہ بھی روایات موجود ہے. جب اس کو جب غصہ آتا ہے تو زمین و آسمان بھی رو پڑتے ہیں، عرش کانپتا ہے،
فرشتے روتے ہیں، اور اس کے محبوب کو بچانے کے لیے اس کو تمہاری ضرورت ہے. جو حاجت روا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ، جس کا محافظ، جس کا باڈی گارڈ خدا خود ہو، اس کو میں اور تمہاری ضرورت نہیں ہے. میری بھی ضرورت نہیں ہے اس کو. میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میں بھی گناہ گار ہوں، تم بھی گناہ گار ہو. لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح فخر سے کھڑے ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتا جس طرح تم باتیں کرتے ہو. میں نبی رسول اللہ کے روضے کے سامنے گزرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا. تم کہتے ہو جائیں گے مدینہ. کس طرح جاؤ گے مدینہ جب تمہارے ہاتھ رنگے ہیں اس کے غلاموں سے، جب تمہارے ہاتھ رنگے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے مال سے؟ جب تم اس کے سامنے کیسے جاؤ گے جب تمہارے سر میں کسی اور غریب کی عزت ہے؟ جب تم نے کسی اور کی عزت چھینی ہوئی ہے، تم اس کے سامنے کیسے جاتے ہو؟ مجھے یہ سمجھا دو. تم اس کے منبر پہ بیٹھ کے اس کے ہی غلاموں کو گالیاں دیتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم سچے عاشق نبی ہو. تم عاشق نبی نہیں ہو. تم عاشق نبی ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ عاشق نبی ہونا بہت بلند مقام ہے. عاشق نبی پتہ کیسے ہوتے ہیں؟ بلال جیسے، علی جیسے، حسین علیہ السلام جیسے، عمر خطاب جیسے، ابو بکر جیسے. تم جیسے پتہ ہی کون ہوتے ہیں؟ امیر معاویہ کے بھائی، امیر معاویہ کے یار، بنو امیہ کے بھائی اور ان کے اہلوکار. تم میں کب آئے گی یہ پہچان کہ کیا عشق نبی ہے اور کیا بدعت، کیا عشق نبی ہے، کیا گستاخی رسول ہے؟ تمہیں کب علم ہوگا؟ کیونکہ تم تو خود سے ہی باہر نہیں نکلتے. اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ جو تم کہتے ہو نا میں اور میں کہنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں. تم بھی کچھ نہیں ہو، میں بھی کچھ نہیں ہوں، ہم سب کچھ نہیں ہیں. ہم سب مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اس کا علم بھی اسی کو ہے. اور تم کہتے ہو کہ تم یوں کر دو گے وہ کر دو گے. تم ابھی بچے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تم میں وہ طاقت ہی نہیں، تم میں وہ قوت ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور تم بات کرتے ہو. تم نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں ایک نہتے لوگوں کے سامنے تمہاری، اور تم ایک ایسے مسلمان ملک کے ایک ایسے ادارے کو کہہ رہے ہو کہ وہ کافر ہے جس نے ساری عمر اسلام کی خدمت کی، جنہوں نے عرب اسرائیل جنگ کے اندر عربیوں کی عزتیں بچائیں، اس آخری مومنوں کی جو گھر کو تباہ ہونے سے بچایا. تم اس فوج کے بارے میں بات کرو جس کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کے گھر کے اوپر حملہ کر سکیں. میں دیکھتا ہوں 1 سال کے لیے آپ پاک فوج کو اس دنیا سے ہٹا دو، سروائیو کر کے دکھانا، میں تمہیں مان جاؤں گا. اللہ کی قسم، اللہ کی طاقت نہ ہو تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے اس سے کوئی قوت لے نہیں سکتا. تم جیسے 100 بھی آ جائے، 100 کے کروڑوں بھی آ جائے، حق باطل نہیں ہو سکتا، سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور میرے نبی کی سنت ایسی نہیں ہو سکتی، اور میرے نبی کے عاشق بھی ایسے نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہوں گے. یہ میرا آخری بات ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ درخواست کروں گا جو بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ حمایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنے ہوئے. یہ عاشق رسول نہیں، گستاخ رسول ہیں.